بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک کے پیارے پیغمبر اور نبی ہیں، اور آپ کا شمار اولو العزم انبیاء میں ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اولو العزم انبیاء کی تعداد 5 ہے، یعنی وہ مرتبے اور اپنے مقام کے لحاظ سے سب انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ تیسرے نمبر پہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور چوتھے نمبر پہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور پانچویں نمبر پہ حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں، اتنا مقام اور مرتبہ رکھنے کے باوجود آپ نے اپنی رہائش کے لیے کوئی گھر وغیرہ نہیں بنایا، اور نہ ہی آپ نے شادی کی۔ آپ اکثر سفر پر رہا کرتے تھے اور اللہ پاک کا پیغام لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سفر پر روانہ ہونے لگے تو ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور، میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کی صحبت میں رہ کر کچھ سیکھ سکوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ جب آپ سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ پر آپ نے قیام فرمایا، اور آپ کے توشہ دان میں اس وقت 3 روٹیاں موجود تھیں۔ تو اس وقت چونکہ اب کھانے کا وقت تھا، لہٰذا آپ نے وہ دسترخوان بچھایا اور تینوں روٹیاں دسترخوان پر رکھتے ہوئے آپ نے اس ساتھی سے فرمایا کہ آؤ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو یوں جب یہ حضرات کھانا کھانے لگے اور 2 روٹیاں تناول فرما چکے، ابھی ایک روٹی باقی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ تم یہیں پہ بیٹھو، میں کہیں سے پانی لے آتا ہوں۔ آپ پانی لینے کے لیے قریب ہی ایک دریا پر تشریف لے گئے۔ وہاں سے جب آپ پانی لے کر واپس پلٹے تو آپ نے کیا دیکھا کہ دسترخوان سے وہ تیسری روٹی غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اب اس نے جھوٹ بولا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ روٹی کہاں گئی۔ لہٰذا آپ نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور آگے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب آپ نے دریا عبور کرنا تھا تو اب دریا پر کوئی کشتی وغیرہ اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، تو آپ نے اپنے ساتھی کو ساتھ لیا اور دریا پر ایسے چلنے لگے جیسے بندہ زمین پر چلتا ہے۔ آپ کے ساتھی نے جب یہ معاملہ دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تجھے اللہ کی قسم جس نے اپنے بندے عیسیٰ کو یہ معجزہ دکھانے کی قدرت اور طاقت عطا فرمائی ہے، تو سچ سچ بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ اس شخص نے پھر انکار کیا۔ آپ نے دریا کے کنارے جب پہنچے تو وہاں پہ کیچڑ تھا، اس سے آپ نے ایک پرندہ بنایا، اور پرندہ بنا کر اللہ کا نام لے کر جب اس پر پھونک مارا تو وہ سچ مچ پرندے نے اڑنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ تجھے اللہ کی قسم جس نے اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دکھانے کی طاقت اور قدرت عطا فرمائی ہے، سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ اس نے پھر انکار کیا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ آگے چلتے بنے، آگے جا کر ایک جگہ پر آپ نے قیام کیا، اپنے ساتھی کو بھی بٹھایا اور مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائیں، تھوڑی تھوڑی مٹی اکٹھی کر کے ان کی ڈھیریاں بنا دیں، اور آپ نے ان ڈھیریوں پر جب دم کیا تو وہ سونے کی ڈھیریاں بن گئیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اب اپنے ساتھی سے فرمایا کہ یہ 3 سونے کی ڈھیریاں ہیں، اب ان میں ایک تو میری ہے اور ایک تیری ہے،
اور تیسری اس شخص کی ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی ہے، تو وہ شخص فوراً بول پڑا کہ جناب وہ تیسری روٹی تو میں نے کھائی تھی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے وہ تینوں سونے کی ڈھیریاں اس کے پاس چھوڑ دیں اور وہاں سے آگے سفر پر روانہ ہو گئے اور اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا۔ اب وہ شخص تینوں سونے کی ڈھیریاں اپنے سامنے رکھ کے بیٹھا تھا اور بڑے بڑے منصوبے بنا رہا تھا کہ میں نے ان ڈھیریوں کے بیچ کے ایسے ایسے محلات بناؤں گا اور یہ چیزیں کروں گا، وہ کروں گا، بڑے منصوبے بنا رہا تھا کہ اسی دوران دو شخص اور چلتے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔ انہوں نے جب اس شخص کو اکیلے دیکھا اور اس کے سامنے سونا پڑا ہوا دیکھا تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ کسی طرح ہم بھی اس جہاں سے سونا حاصل کریں، تو وہ وہاں پر بیٹھ گئے۔ اب ان کی گفتگو ہوئی تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ کچھ کھانا منگوانا چاہیے، ہم مل کر وہ کھانا کھائیں، اس کے بعد اپنی باتیں جاری رکھیں گے۔ تو لہٰذا تینوں اس پر رضامند ہو گئے اور ایک شخص کھانا لینے کے لیے بازار چلا گیا۔ اب یہ دو جو یہاں پہ موجود تھے، ان کی یہ نیت میں فطور آ گیا کہ جیسے ہی وہ شخص کھانا لے کر آئے گا ہم اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے اور یہ سونا ہم دو آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اور وہ شخص جو کھانا لینے کے لیے گیا تھا اس کے بھی ذہن میں ایک شرارت آئی اور ایک تدبیر آئی، اس نے یہ منصوبہ بنایا، ایک سازش بنائی کہ جب میں کھانا ان کے پاس لے کر جاؤں گا تو میں کھانے میں زہر ملا دوں گا، جیسے ہی وہ دونوں شخص کھانا کھائیں گے تو وہ مر جائیں گے اور سارے کا سارا سونا میں حاصل کر لوں گا۔ تو ہوا یوں، اللہ پاک کی قدرت دیکھیے کہ جیسے ہی وہ شخص کھانا لے کر آتا ہے، انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ آتے ہی ہم اس کو قتل کر دیں گے، لہذا یہ دونوں اس پر ٹوٹ پڑے اور اس شخص کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ پہلے ہم کھانا کھا لیتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد یہ سونا ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ جیسے ہی ان دونوں نے کھانا کھانا شروع کیا تو اب زہر نے بھی اپنا کام دکھانا شروع کیا اور کھانا کھانے کے دوران ہی یہ دونوں بھی اپنی موت کو پہنچ گئے، اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کچھ دیر کے بعد وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے اور جب وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ تین سونے کی ڈھیریاں ویسے کی ویسی پڑی ہوئی ہیں اور وہ تینوں اشخاص جو ہیں وہ موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ یہ ہے اس دنیا کی حرص کا انجام اور اس دنیا کی لالچ کا انجام۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔